السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے پاس ایک پیارا سا واقعہ لے کر آیا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ پورا ویڈیو دیکھیں اور اس چینل کو سپورٹ اور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا، یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ترجمہ، اے میرے باپ، کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنے، نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے۔ آپ کا چچا آزر لاجواب ہو گیا اور کہا، اے ابراہیم، اگر یہ بت تیری رسالت اور تیرے خدا کی وحدانیت کی گواہی دے دے تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو تمام بتوں سے یہ آواز آئی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ آزر نے جب یہ معجزہ دیکھا تو کہنے لگا، اے ابراہیم علیہ السلام، تو بڑا جادوگر ہے اور ایمان نہ لایا۔ حضرات، نمرود کی قوم کا سال میں ایک دن عید کا ہوتا تھا جس کو وہ لوگ میلے کے طور پر مناتے تھے۔ ایک روز جوان کہ میلہ کا دن تھا، عمدہ لباس پہن کر میلے میں جاتے اور قسم قسم کے لہو لعب میں مشغول ہو جاتے۔ واپس ہو کر بت خانہ میں جاتے اور بتوں کی پوجا کرتے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سب میلے میں جا چکے ہیں اور بت خانے میں بت اکیلے رہ گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کڑھالی لی اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر چلے گئے۔ جب نمرود کی قوم کے لوگ میلے سے واپس ہوئے اور بت خانہ میں جا کر اپنے بتوں کی بدحالی دیکھی تو سب بھڑک گئے اور کہا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اسی نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ جب یہ واقعہ نمرود کو بتایا گیا تو نمرود مردود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو نمرود کو سجدہ نہیں کیا، جو اس کے دربار میں ہر آنے والے کا طریقہ تھا۔ تو نمرود نے آپ سے کہا کہ تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ تو نمرود نے کہا، تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ ترجمہ، میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے، بولا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی کو جو رہا ہونے والا تھا اس کو مار دیا، جو قتل ہونے والا تھا اس کو رہا کر دیا اور کہا، میں نے اس کو زندہ کر دیا۔ اے ابراہیم علیہ السلام، دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ نمرود بڑا بے وقوف اور نادان ہے۔ اب اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کی جائے جس سے ظالم نمرود بے بس اور لاچار ہوئے اور اس کی جھوٹی خدائی کا بھانڈا پھوٹ جائے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی دلیل قائم فرمائے جس کا کوئی جواب نمرود کے پاس نہ تھا۔ اس کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ترجمہ، ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لیا، تو ہوش اڑ گئے کافر کے۔ نمرود مردود غصہ میں آ کر کہنے لگا، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے ہی ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کاندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے اسی بڑے بت نے ناراض ہو کر تمام بتوں کو توڑ دیا ہے۔ تو نمرود نے جواب دیا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بت سنتے نہیں اور بولتے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ ترجمہ، کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو
جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کا نمرود مردود کے پاس کچھ جواب نہ تھا، اس لیے عاجز و شرمندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار ہو گئی۔ نمرود نے اپنے خاص لوگوں سے مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ مشورہ میں طے ہوا کہ آپ کو آگ کے شعلوں میں زندہ ڈال دیا جائے۔ نمرود مردود نے حکم دیا کہ ایک پتھر کی 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی ایک چہار دیواری تیار کی جائے اور ہر چھوٹے بڑے مرد عورت اس چہار دیواری میں لکڑیاں جمع کرے۔ جو اس حکم کی نافرمانی کرے گا اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کفار و مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی اور نمرود مردود کو خوش کرنے کے لیے اس جوش خروش کے ساتھ لکڑیاں جمع کیے۔ 1 ماہ کامل تک لکڑیاں جمع کی جاتی رہی۔ جب چہار دیواری لکڑیوں سے بھر گئی تو ان میں آگ لگا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ اگر کوئی پرندہ آگ کے اوپر سے گزرتا تو جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ آگ کی گرمی اور حرارت سے شہر کے لوگ پریشان ہونے لگے اور آبادی کے لوگ اپنے گھروں میں رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ جب آگ اپنے پورے شباب پر آ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالے جا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا ابراہیم الکا حاجتا، یعنی اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہو تو بتائیے۔ جبریل خدمت کے لیے حاضر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نعم اما الیک فلا، ہاں حاجت تو ہے مگر اے جبریل علیہ السلام تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، آپ کو جس سے حاجت ہے اس سے طلب کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، علمہ بحالی حسبی من سوالی، یعنی وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے اور وہ میرے سوال سے باخبر ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ رب تعالیٰ کا حکم سنتے ہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہو گئی۔ نمرود مردود بلند مکان پر چڑھ کر دیکھنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہلاک اور آگ میں جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ جب دیکھا تو آگ کے تمام شعلے پھول بن چکے تھے اور تمام آتش کدا گل گلزار بنا ہوا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کی جھرمٹ میں پھولوں کے تخت پر جلوہ گر تھے۔ پوچھا، ابراہیم علیہ السلام کس طرح اس آگ سے بچ کر اس ناز و نعمت میں پہنچ گئے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب تعالیٰ کا فضل ہے۔